سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر انہیں اپنے دین کی طرف، اپنے طریقے کی طرف دعوت پیش کر دی کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ، اور جو طریقہ اور جو دین ہم نے اختیار کر رکھا ہے آپ بھی ہمارے ساتھ وہ اختیار کر لیں۔ اس موقع پر سورہ انعام کی یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے میرے محبوب آپ انہیں بتا دیجئے کہ مجھے میرے رب نے ہدایت کی ہے الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، اور جو دین ہے ملت ابراہیم کا میں اس پر قائم ہوں۔ وما کان من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ قل ان صلاتی و نسکی، اے میرے محبوب ان باطل کی طرف لے جانے والوں کو بتا دیجئے، قل ان صلاتی و نسکی، آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری زندگی اور میری موت، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، صرف اس پروردگار کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، لا شریک لہ، کوئی اس کے برابر نہیں، اس جیسا نہیں، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ میرے لیے حکم ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ حاضرین مکرم، رب کے کلام کا اسلوب بیان، رب کے اس آخری کلام کا انداز بیان، قربان جائیے اس کا سکھانا، اس کا بتانا۔ آقا کریم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس کا ادب، جس کا لحاظ، جس کا احترام، جس کی تعظیم، جس کا اکرام، وہ اس فرش پر ہی نہیں عرش پر بھی ہے، اور جس کے لیے رب کا آخری کلام ہی بتاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ایمان والو جب میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچو، فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی دو عالم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچا مت کرنا، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ مشرکین آتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بارگاہ میں آ کر ایک کیسی بے باکی ہے اور کیسی بے احتیاطی ہے اور کیسا ایک غلط رویہ ہے، لیکن قربان جائیے وہ جو سراپا رحمت ہے، وہ جو سراپا معجزہ ہے، وہ جو سراپا حسن ہے، وہ جو سراپا کرم ہے، وہ جو سراپا عطا ہے، وہ جو سراپا سخا ہے، ان کی زبان سے رب کے کلام کے الفاظ کیسے نکلتے ہیں کہ وہ بتوں کی طرف بلا رہے ہیں، اور آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رب کا کلام جبریل امین وہی لے کر آتے ہیں کہ اے میرے محبوب رب نے یہ آیات بھیجی ہیں، اور آیات کا انداز بھی دیکھیے کیسا ہے، قل آپ فرما دیجئے کہ اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، اننی ہدانی ربی، بے شک میری ہدایت میرے رب نے کی۔
یہ ربی کہنا بھی اس کے اندر بھی ایک خاص محبت کا پہلو ہے، ایک خاص تعلق کا پہلو ہے، وہ تعلق جو جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور رب دو جہاں کا ہے، وہ اس کائنات میں کسی دوسرے کا نہیں ہے۔ فرمایا قل اننی ہدانی ربی، کہ میری ہدایت میرے رب نے کی ہے، الی صراط مستقیم، اور صراط مستقیم کی طرف کر دی ہے۔ اب دنیا کا کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، اب کوئی دنیا کا بتانے والا نہیں ہے، اب کوئی دنیا کا راہبر اور رہنما اور دنیا کا جو لیڈر ہے اور دنیا کا کوئی معلم اور استاد نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے ہدایت خاص آپ کے رب کی طرف سے کر دی ہے۔ اسی رب کے کلام نے ان کے علم کے بارے میں بتایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اے میرے محبوب ہم نے تجھے علم عطا کر دیا، جو تو نہیں جانتا تھا ہم نے علم عطا کر دیا۔ یہاں فرمایا ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ میری ہدایت کی تم فکر نہ کرو، مجھے راستہ تم نہ بتاؤ، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زبان سے رب کے کلام کے الفاظ یہ نکل رہے ہیں، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ میری ہدایت میرے رب نے کر دی ہے، دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، اور میں ملت ابراہیم پر قائم ہوں۔ حضرت ابراہیم کا جو طریقہ ہے، اب اس لیے کہ مشرکین مکہ کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ ہم بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، ہمارے پاس حضرت ابراہیم کی وراثت ہے، ہم بیت اللہ کے وارث ہیں۔ رب کریم کا کلام بتا رہا ہے کہ امارت مل جانے سے وراثت نہیں ملتی ہے۔ میرے حضور سیدی نصیر ملت فرمایا کرتے تھے نا کہ وراثت ایک ہے جو مکان، پراپرٹی، جائیداد کی صورت میں، کرنسی کی صورت میں ہو سکتی ہے، اور ایک وراثت ہے علم کی صورت میں، اور انبیاء کی وراثت ان کا علم ہے۔ اور حضرت ابراہیم کی اگر وہ وراثت دیکھی جائے تو مشرکین مکہ بھی وارث تھے کہ ہمارا بھی شجرہ ملتا ہے، ہمارا بھی خاندان ملتا ہے، ہم بھی بیت اللہ کے متولی ہیں، کعبہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں اور ہم ہی اس کے انتظام کرنے والے ہیں۔ لیکن رب فرماتا ہے کہ جو ملت ابراہیم کے وارث ہیں، جو حضرت ابراہیم کے طریقے کے وارث ہیں اور جو ان کے دین کے وارث ہیں، وہ سرکار دو عالم نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور فرمایا میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ملت ابراہیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ملت ابراہیم کا حصہ ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا ہے، جو مشرک ہے وہ ملت ابراہیم نہیں ہو سکتا ہے۔ وَمَيَقُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، اے میرے محبوب آپ انہیں بتا دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری موت اور میری زندگی، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، صرف اس رب کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حاضرین مکرم، ہماری نمازوں میں، ہماری اعمال میں بہت سارے کجی کوتاہی رہتی ہے، لیکن قربان جائیے نبی آخر الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز، وہ کیا نماز ہے، وہ نماز جس کے لیے اقبال نے کہا کہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں جبین نیاز میں، کہ یہ وہ ہے قل ان صلاتی، کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکل رہے ہیں اور رب کے کلام کے الفاظ ہیں کہ میری نماز اس کے لیے ہے، وَنُسُكِي، اور میری قربانی اس کے لیے ہے، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری زندگی بھی اس کے لیے ہے اور میری موت بھی اس کے لیے ہے۔
مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں قربانی کا اور نماز کا ذکر ہے، زندگی اور موت کا ذکر ہے۔ اب ان دونوں میں مماثلت کیا ہے، ان دونوں میں تعلق کیا ہے کہ زندگی ایسے ہونی چاہیے جیسے بندہ حالت نماز میں ہے۔ حالت نماز میں کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ نیت کر لیتا ہے تو پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا لباس پاک ہو، اس کا جسم پاک ہو، اور اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے جہاں نماز پڑھی جائے۔ اس کے بعد اس کی نیت اور ارادہ ہونا ضروری ہے، نماز کا وقت ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد جب وہ نماز شروع کر لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے، تو اس کی زبان پر حالت نماز میں صرف رب کی تسبیح رہتی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 162 ہمیں یہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام مشرکین کے مقابلے پر بتا رہے ہیں کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کہ مجھ سے آگے باطل کے راستے کی دعوت دینے والوں اور بت پرستی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنے والوں، میری تو ساری زندگی حالت نماز کی طرح ہے، ونسو کی قربانی، اور اس کو آگے رکھا ومماتی، زندگی ساری ایسے ہے جیسے حالت نماز۔ حالت نماز میں جیسے روح قبلہ سے پھرتا نہیں ہے اور بندے کی طہارت اور پاکیزگی قائم رہتی ہے، اور اس کی زبان پر رب کی تسبیح اور رب کا ذکر جاری اور ساری رہتا ہے، اسی طرح بندہ مومن کی ساری زندگی حالت نماز بن جانی چاہیے۔ ومماتی، اور موت کو نوسکی کے ساتھ اس کو ملا دیا کہ جس طرح موت اس کی مثال قربانی جیسی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور پیش کر دینا ہے۔ حضرت خواجہ نظام پاک خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہت ہی پیاری تفسیر فرمائی۔ کسی شخص نے سوال کیا کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بڑے اللہ کے برگزیدہ ہیں، محبوب و مکرم ہیں، اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اعمال واجبی سے ہیں، آپ کے اعمال تو صرف فرائض نمازیں ہیں اور کوئی زیادہ اعمال نہیں ہیں۔ تو حضرت خواجہ نظام پاک نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جی پڑھا ہے، تو کیا تم نے اس میں غور نہیں کیا ہے کہ اپنی ساری زندگی کو حالت نماز بنا دو؟ انہوں نے کہا کہ تم نے اپنا اور اپنے رب کا وقت الگ الگ کر رکھا ہے، ہم نے اپنا اور اپنے رب کا وقت الگ نہیں کیا ہے، ہم نے اپنا سارا وقت اسی کا بنا دیا ہے۔ لہذا فرض نمازیں تو فرض نمازیں ہیں، ان میں تو حالت یہی رہنی ہے کہ رخ قبلے سے نہ پھرے اور زبان رب کی تسبیح و ذکر سے نہ رکے، تو کیا جو نماز کے علاوہ اوقات ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے؟ تو حضرت خواجہ نظام پاک اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم نے اپنی ساری زندگی کو حالت نماز میں بدل دیا ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ ساری زندگی حالت نماز میں کیسے بدلی جا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا جس طرح حالت نماز میں طہارت ضروری ہے، لباس کی طہارت، جسم کی طہارت، جگہ کی طہارت، زبان کی طہارت، دل اور ارادے کی طہارت ضروری ہے، اسی طرح حالت نماز میں رہتے ہوئے قبلہ رخ رہنا ضروری ہے، حالت نماز میں رہتے ہوئے زبان پہ صرف اللہ کی تسبیح رہنا ضروری ہے، اسی طرح تو اپنی ساری زندگی کو حالت نماز بنا دو۔ یعنی چاہے تم نماز میں ہو یا نماز کی حالت سے نکل گئے ہو، تم اپنی زبان کو رب کے ذکر سے نہ روکو اور اپنے دل کا روکو۔
اپنے قلب کا رخ وہ اپنے پروردگار سے نہ موڑو، کبھی بھی اپنی نیت اور اپنے قلب کا رخ الہ سے نہیں پھرنا چاہیے، وگرنہ حالت نماز ختم ہو جائے گی۔ اب وہ واقعہ پورا اس طرح سے تھا کہ انہوں نے آ کے سوال کیا کہ آپ تو صرف فرض نماز پڑھتے ہیں، تو خواجہ نظام پاک نے کہا کہ آپ ہمارے پاس رک جائیے، ہمارے پاس رات قیام کیجئے۔ اب رات قیام کیا تو دیکھا کہ خواجہ نظام پاک تو نماز فرض پڑھنے کے بعد سو گئے ہیں، کوئی اضافی تسبیح نہیں ہے، کوئی دوسرے نوافل نہیں ہے۔ سوال کرنے والے نے بہت ساری تسبیح بھی پڑھی، بہت سارے نوافل بھی پڑھے، یہ سارے اعمال اچھے ہیں، لیکن اب اس کے اندر بھی ایک نیت کا اور ارادے کا ایک فرق ہے جو اولیاء اللہ سکھاتے ہیں۔ رات خواب میں دیکھا کہ قیامت حشر کا میدان ہے، اور حشر کا میدان ایسا ہے کہ جیسے ہم نے روایات میں پڑھا کہ وہاں پہ شدید روشنی ہوگی، حرارت زیادہ ہوگی، سورج قریب ہوگا، اور اس نے دیکھا کہ اندھیرا ہے اور اعمال جو تولے جا رہے ہیں میزان عمل پر وہ روشنی کی صورت میں لائے جاتے ہیں۔ اب جو سوال کرنے والا ہے اس نے اپنی طرف سے بہت ساری تسبیح، نوافل اور بہت سارے دیگر اعمال کر رکھے ہیں، لیکن جب اعمال تولے جاتے ہیں میزان عمل پر تو وہ ایسے ہیں جیسے اندھیری رات میں ایک چراغ ہے۔ اتنے میں اعلان ہوتا ہے حشر میں کہ دہلی والے سید نظام الدین کے اعمال لائے جائیں۔ اب جب آل رسول اولاد علی جناب سید نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام پکارا جاتا ہے تو آپ کے اعمال جب لائے جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ حشر کا میدان ایسے جیسے اندھیرا ہے۔ اب تشبیہ ہے، ایک مثال ہے، تو اس میں جب حضرت خواجہ نظام پاک کے نامہ اعمال کو میزان عمل پر لایا جاتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اندھیری رات میں سورج طلوع ہو جائے۔ اتنے میں وہ سوال کرنے والا جو ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے اور حضرت خواجہ پاک سے سوال کرتے ہیں کہ بتائیے آپ نے تو صرف فرض نمازیں پڑھی، ہم نے بہت ساری تسبیح بھی پڑھی، نوافل بھی پڑھے، بہت سارے ذکر و اذکار بھی کیے، فرق کیا ہے؟ تو حضرت خواجہ نظام پاک سورہ انعام کی آیت نمبر 162 تلاوت کر کے بتاتے ہیں کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کہتے جی پڑھا ہے تو غور نہیں کیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا تو رب نے آپ کو کیا جواب عطا فرمایا کہ آپ بتائیے کہ میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، اس آیت میں 4 باتیں جوڑی گئی ہیں۔ حضرت خواجہ نظام پاک بتاتے ہیں کہ کبھی غور نہیں کیا کہ صلاۃ کو زندگی سے کیوں جوڑا گیا، قربانی کو موت سے کیوں جوڑا گیا، کہ رب کا کلام یہ بتا رہا ہے کہ جس طرح حالت نماز میں تمہارا رخ قبلے سے نہیں پھرتا، اسی طرح ساری زندگی تمہارے قلب کا رخ اور اپنی نیت اور ارادے کا رخ رب العلا کی طرف سے نہیں پھرنا چاہیے۔ جس طرح حالت نماز کے لیے تم جسم کی پاکیزگی، لباس کی پاکیزگی، اس جگہ کی پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہو، اسی طرح زندگی کے شب و روز میں اپنی ساری حالت ایسے بنا دو جیسے حالت نماز میں ہو۔ فرمایا تم نے اپنا اور رب کا وقت الگ الگ رکھا۔ وہ جس نے بہت ساری تسبیحاں پڑھی تھی نا، بہت سارے نوافل پڑھے تھے، ذکر و اذکار کیے تھے، اس نے کہا جی ہمارے نامہ اعمال ایسے ہیں اور آپ کے ایسے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم نے اپنا اور اپنے رب کا الگ نہیں کیا، ہم نے اپنا سارا وقت اسی کا کر دیا، اور یہ اس لیے کہ رب کا کلام بتاتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 162 تلاوت فرمائی کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ زندگی ساری ایسے جیسے حالت نماز میں ہے۔ اب حالت نماز کیا ہوتی ہے کہ طہارت بھی برقرار رہے اور رخ قبلے سے نہ پھرے اور زبان پہ کوئی غیر کلمہ نہ آئے۔
گویا ساری زندگی ایسے ہو جائے کہ بندے کا لباس بھی پاک رہے، بندے کا جسم بھی پاک رہے، اور زندگی کے شب و روز کے سارے اوقات ایسے ہو جائیں کہ بندے کی زبان اپنے رب کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ فرمایا وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اب موت کا ذکر اس کو قربانی سے، فرمایا ہم نے اپنے آپ کی کوئی خواہش باقی نہیں رکھی، گویا ہم نے اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھا ہے۔ تم نے بہت سارا ساز و سامان جوڑ رکھا ہے نا، ہم نے اپنا سارا کچھ موت کے لیے تیار رکھا ہے، لہٰذا پھر وہ عمل چاہے جیسا بھی ہو اس کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے۔ تو عظیم مکرم سورہ انعام کی آیات مبارکہ 162 163 پڑھنے کے بعد رب العالمین کا یہ پیغام ہمارے لیے دعوت فکر لیے ہوئے ہے کہ جس طرح حالت نماز ہم طہارت کا، پاکیزگی کا، لباس کی طہارت، جسم کی طہارت، جگہ کی طہارت کا اہتمام کرتے ہیں اور قبلہ رخ رہتے ہیں، زبان پہ اللہ کی تسبیح رہتی ہے، اسی طرح زندگی کے سارے شب و روز کو حالت نماز میں بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ نماز کی کیفیت انسان پر دن اور رات کے سارے اوقات میں قائم رہے۔ الہ العالمین ہمارے ہاتھ پر کرم فرمائے اور یہ اللہ کا طریقہ عطا فرمائے۔